بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم. ناظرین گرامی، مودی سرکار جو انڈیا کی ایک بدنام ترین سرکار ہے پوری دنیا میں، جس کو ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے آنے سے جو حالات انڈیا کے پیدا ہوئے ہیں ان کا ڈائریکٹلی اثر کے اوپر بھی پڑا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے اوپر اور انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی شدید پڑا ہے. ناظرین کرامی، اگر مودی کے آنے سے پہلے انڈیا کی بات کریں تو انڈیا ان ممالک میں آتا تھا جہاں پہ سب پوری دنیا کے ایکسپرٹس جو اکانومی کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا کا جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ تقریباً ڈبل فگر میں جائے گا. ناظرین کرامی، مودی کی پالیسیوں کو جس طرح امپلیمنٹ کیا گیا ہے انڈیا کے اندر، اس کے بعد انڈیا کی جی ڈی پی تو باڑ میں گئی. وہاں پہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ یقین کریں کہ آنے والے دنوں میں یہ انڈیا جو 130 کروڑ آبادی جس کی ہے، کیا پتہ اس کی کتنی ریاستیں بنیں گی. شاید ہو سکتا ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں سے گئی تھی تو 295 ٹوٹل ریاستیں تھیں جن کو دیسی ریاستیں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اتنی نہ بنے، لیکن 8-10 ریاستیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ انڈیا کی بنتی ہوئی دیکھیں. ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نااہل انسان کو اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بنا دیں تو پھر کرسی کا نشہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. ناظرین گرامی، انڈیا کے میچور اور پڑھے لکھے لوگوں نے بھی مودی کو صرف اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ ہندوازم کی بات کرتے ہیں، وہ اسلامک فوبیا کی بات کرتے ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت انہوں نے کیا. آرٹیکل 370 انہوں نے کشمیر ایشو کو دبایا، جو سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا وہ لے کے آئے مسلمانوں کے خلاف. اس طرح کے باقی جو وہاں پہ مسلمانوں کو چھوڑیں، باقی جو ہندو سکھ ہیں جس میں کرسچن ہیں، ان کے لیے بھی مودی سرکار کے جو تیور ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ناظرین گرامی، مودی سرکار نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی ماری ہے. اس وقت انڈیا کی جو جی ڈی پی تھی وہ 6.5 پہ تھی، وہاں سے گر کے اس وقت 3.5 کے نزدیک ہے. ناظرین گرامی، انڈیا 130 کروڑ آبادی رکھنے والا ملک، اس وقت اس کے جو حالات ہیں وہاں پہ جدید ترین اسلحہ خریدنے کے باوجود اس وقت چائنا لداخ کے اندر جو کشمیر کا حصہ ہے لداخ، لیکن انڈیا قابض ہے اس کے اوپر، لیکن کشمیر کے اندر جو لداخ کا ایریا ہے وہاں پہ چائنا 46 کلومیٹر اندر آ چکا ہے. اب خالی لداخ کے اندر آنا چلیں سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے انڈیا شاید برداشت کر لیتا، لیکن اس کے ساتھ انڈیا کے اوپر کافی زبردست قسم کا اثر پڑنے والا ہے. کیونکہ اگر آپ انڈیا کا میپ دیکھیں تو لداخ کے ساتھ لگتا ہے سکم، اور سکم کے تقریباً 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے بعد چکن دکا لگتا ہے. اور اگر اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے چائنا تو 8 ریاستیں جو پہلے ہی سوچ رہی ہیں کہ ہم انڈیا سے الگ ہوں. ناظرین گرامی، جو مودی تھا اس نے جلتی پہ تیل چھڑکا ہے انڈیا کے اندر. یہ مومنٹس، یہ بات بہت ٹائم سے چل رہی تھی کہ انڈیا کی کچھ ریاستیں ہیں جو علیحدگی کی بات کر رہی ہیں. ناظرین گرامی، وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے چائنا نے، اور اس وقت انڈیا کے اندر بہت برے حالات ہیں. اب 6 جون کو انڈیا کا جنرل جا رہا ہے چائنا کے جنرل کے ساتھ ملنے، اور ان کا ایک میٹنگ ہونی ہے. اس میٹنگ کے بعد اگر ان کے جو گفتگو ہے، ان کی جو میٹنگ ہے وہ ناکام ہو گئی تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے، یہ بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید لمیٹڈ کوئی چھوٹی جنگ بھی ہو جائے. اگر جنگ نہ بھی ہوئی تو کافی بڑے پیمانے کے اوپر آپ بارڈر کے اوپر آپ حالات بگڑتے ہوئے دیکھیں گے. ناظرین گرامی، جب بھی حالات بگڑیں گے تو انڈیا کے اندر جتنی فارن انویسٹمنٹ ہے
وہ ساری اٹھ جائے گی۔ اب اگر انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کا دیکھیں تو مختلف کمپنیاں جو باہر سے آئی تھی، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا۔ ناظرین گرامی، انویسٹر کبھی کسی کا نہیں ہوتا، اس کو اچھا ماحول، اس کو اچھا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا پیسہ لگائے، اور اس کو اپنے پیسے سے پیار ہوتا ہے، اور اس کا پیسہ اس کی سیکیورٹی اس کو چاہیے۔ اب انڈیا کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی، جو باقی طبقات ہیں جن میں کرسچن ہیں، سکھ ہیں، اب خالصتان کے لیے سکھوں نے اعلان کر دیا 6 تاریخ کا کہ 6 تاریخ کے بعد وہ خالصتان کی تحریک کو باضابطہ طور کے اوپر لانچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ان کو آپ ایک طرف لپیٹ کے سینٹر میں لے کے آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مودی سرکار کی نااہلیت کی وجہ سے اس وقت انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے، اور چائنا اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر نیپال کی جو میپ آیا ہے جس پہ انڈیا نے بڑا دکھ کا اظہار کیا ہے کہ نیپال کا ہمارا کوئی پاسپورٹ سسٹم نہیں تھا، ہماری اوپن بارڈر تھی، پھر نیپال نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین گرامی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے۔ انڈیا شاید یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایشیا کا بڑا ٹھیکیدار بن جائے گا، شاید وہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے تو اس کی ایشیا میں چلے گی، اس لیے اس کا جو اسپوک پرسن تھا، امریکہ کا جو اسپوک پرسن ہے وہ انڈیا ہے، تو انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہے تو میں ایشیا میں اپنی حکمرانی، اپنا چمچا گیری میں چمکاؤں گا، لیکن اس کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب چائنا اس وقت جو اپنی مارکیٹ کو لے کے جس طرح انڈیا کے اندر انڈینز نے جس طرح مودی کی جو کمپین تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ چائنا کی چیزوں کو، چائنا کی جو پروڈکٹس ہے اس کو آپ بائیکاٹ کریں۔ 130 کروڑ کے ملک میں اگر اس طرح کی کمپین چلائیں وہ بھی چائنا کے خلاف، تو چائنا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ناظرین گرامی، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس ہٹلر مودی کا کیا حال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مودی کو ہٹلر کیوں کہتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ